بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند مجیء غد بعد تعلیق اتقیہا وتطلیقہا بمجیئہ لا خلافا لمحمد رحمہ اللہ، یعنی قال المولا اذا جاء الغد فانت حرۃ، وقال الزوج اذا جاء الغد فانت طالق سنتین، فجاء الغد وقع العتق والطلاق ولا يملك الزوج الرجعة لأن وقوع العتق مقارن لوقوع الطلاق فيقع الطلاق وهي أمة، بخلاف المسألة الأولى فإن وقوع الطلاق متوقف على وقوع العتق فاعتبر التقدم والتأخر بالرتبة. وعند محمد يملك الرجعة رحمه الله لأن العتق أسرع وقوعا لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية وهو أمر مستحسن، بخلاف الطلاق فإنه أبغض المباحات فيكون في وقوعه بطء وتأخير. صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی میں جو دی پڑھتے وتعتد كالحرة بالاتفاق أخذا بالاحتياط. چلو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچھا جی، ایک مسئلہ پیچھے ہے کہ اس میں عورت آزاد پہلے ہوگی، طلاق بعد میں واقع ہوگی. اب ایک صورت ہے اکٹھا ہوگا. طلاق واقع ہو جائے گی غد کے آنے کے وقت، بعد معلق کرنے عورت کے عتق کو اور بعد معلق کرنے عورت کی طلاق کو مجیء غد کے ساتھ. دونوں چیزیں مجیء غد کے ساتھ معلق ہیں، تو جو ہی غد آئے گا دونوں اکٹھی واقع ہو جائے گی. تو اب مغلظہ ہو گئی ہے، تو اب رجوع نہیں ہے. اب خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. سمجھی گل؟ یعنی پڑھو تو پھر واشیہ پڑھے، دھیان کرو یار. یعنی مولا نے کہا اپنے تئیں اذا جاء الغد فانت حرۃ. آج جو نے آکھیا اپنی لونڈی نو جب غد آئے گا تو غد شروع ہو جائے گا صبح صادق سے. ادھر زوج نے کہا اپنے تئیں وکھرا اذا جاء الغد فانت طالق سنتین، جب غد آئے گا تو تجھے دو طلاق. ہن ایک کام تے او کام صبح صادق ہونے نے. بس آ گیا غد تو واقعہ ہوگا عتق اور طلاق دونوں. آگے سمجھی؟ یہاں عتق پہلے نہیں ہے، عتق طلاق اکٹھے ہیں. جب اکٹھے ہیں تو لہذا اور نئی مالک ہوگا زوج رجعت کا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وقوع عتق مقارن ہے وقوع طلاق. سمجھا گئی؟ اور اتحادی شرط کیونکہ دو آنکھ ایسی بھی جدو کل آوے گا، تو لہذا پس واقعہ ہوئی طلاق حالانکہ وہ لونڈی ہے، حالانکہ وہ تو لونڈی کی تو دو، لہذا رجوع آگے سمجھے. برخلاف مسئلہ اولا کے، کیونکہ وقوع طلاق وہاں موقوف ہے وقوع عتق پر، لہذا اعتبار کیا جائے گا تقدم اور تاخر کا رتبے کے سبب سے. سمجھ آ گئی؟ لیکن عندہ محمد رحمہ اللہ اس صورت میں بھی رجت کا مالک ہے. وہ آندھنے سپیٹاں چ فرق ہے، اس لیے کہ عتق اسرا ہے ازرو وقوع کے. کیوں جی؟ اس لیے کہ عتق کیا ہے؟ لوٹنا ہے حالت اصلیہ کی طرف. اصل تو خلقتاً تو وہ کیا تھا؟ آزاد تھا. کرتوتاں نال غلام بنیا تو لونڈی بنی.
اور رجوع الی اصل الحالت یہ امر مستحسن ہے برخلاف طلاق کے، کیونکہ یہ ابغض المباحات ہے، لہذا اس کے وقوع میں بطء اور تاخیر ہے. سمجھ آئیے نا جی؟ لہذا اتک ود گیا جی، تو ود گیا تو وہ پہلے ہو گیا، اطلاق پیچھے ہو گئے، وہ گل بن گئی. کیسی دلیل ہے جی؟ اچھا جی، متن کا مسئلہ یہ جو صورت ہے، یہ جو مسئلے پیچھے پڑے ابھی، ان صورتوں میں عدت بیٹھے گی مثل حرہ کے. عدت اس مسئلے میں حرہ والا حکم ہے بالاتفاق بین ائمتنا اخذم بالاحتیاط، مگر عدت 2 مہینے ہونی چاہیے. سمجھائیے؟ ایسا ہو تو 1.5 مہینہ ہونی چاہیے، اور حیضہ ہو تو پھر چونکہ حیضہ ہو نہیں سکتا تو 2 حیض ہونے چاہیے. سمجھائیے؟ لیکن اس کے باوجود احتیاط یہ ہے کہ اس کی عدت جو ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ توجہ جی علماء کرام، وَعِنْدَ مَجِيءِ، یہ لا سبیل تمثیل ہے، وگرنہ معلق علیہ جہاں بھی ایک ہوگا مسئلہ یہی ہوگا. مدار ہے اتحاد معلق علیہ، بے جیڑی شے ہوتے معلق کیتا زوج نے اسے شے تے خامد نے ہے نا مولا نے. اے مطلب ہے، سمجھے جی گل؟ اے غد ہے نا، کوئی اور شے آکھ دین، کوئی اور شے بے اس نے آکھیا بھی جس لے زید آوے گا تینوں طلاق، تے مولا آکھیا جس لے زید آوے گا تے تو آزاد. سمجھ آ گئی؟ اے گل ہے جی. انہیں آکھیا اگر تو اندر بڑیوں تے تو آزاد، انہیں آکھیا تو اندر بڑیوں تینوں طلاق. کوئی بھی کم کٹھا ہو جائے اتنے یہی حکم ہے. سمجھ آ گیا؟ بے دوواں آکھیا بھی اگر تو اون دے نال گل کیتی تینوں طلاق، تے مولا آکھیا تو اون دے نال گل کیتی تے تو آزاد. یہ سارے کام کی نے، سمجھے پے ہو؟ اللہ ازل قیاس. بعد تعلیق اتقہا، بعد یہ مولا کی طرف سے ہے. بائیں طور کے معلق کیا مولا نے لونڈی شادی شدہ کے عتق کو مجیء غد کے ساتھ. کنجا کیوں سو اذا جال غدو فانتے حرہ تے بات تطلیق ہا، یہ زوج کی طرف سے بائیں طور کے معلق کر دیا زوج نے اپنی بیوی لونڈی کی طلاق کو مجیء غد کے ساتھ. اگواں میں اج یہ تعلیق مولا کی تعلیق سے پہلے ہو بعد میں ہو کٹھی ہو، دوواں 12 بجے آکھیا، ایک نے 12 بجے آکھیا، ایک نے 1 بجے آکھیا، اس میں کوئی فرق نہیں. سمجھا گی؟ کیونکہ غد کٹھا ہے. اے نہیں بھی ایک نے پہلو آکھیا تے اے پہلو ہو جائے گا، نہیں کیونکہ وقت کٹھا ہے. اچھا جی، لا یعنی نہیں رجوع کر سکتا، کیونکہ یہ بیوی تبین فی حاضر صورت بینونت مغلظہ تو نہیں باقی اس کے ساتھ ملک طلاق کی زوج کے لیے. اس پر خلاف محمد رحمہ اللہ، اندنے امام محمد صلی اللہ رحمہ اللہ کے اس مسئلے میں خلاف ہے. یہ روایت ہے ابو حفص کبیر کی. بہرحال روایت ابو سلیمان جوزجانی کی یہ ہے کہ تینوں بزرگ اس مسئلے میں اکٹھے ہیں. آگے سمجھے؟ اچھا جی، اندمان کر جی. اور غد کے آنے کے وقت کیا مطلب ہے؟ طلاق اور عتق دونوں واقعہ. بعد معلق کرنے عورت کے عتق کو، اور بعد معلق کرنے عورت کی طلاق تطلیق کو غد کی مجیت کے ساتھ لا نہیں رجوع کر سکتا. خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. یعنی جب کہا مولا نے، اگر کہا مولا جب اگر کوئی نہیں کہا، یعنی کہا مولا نے جب آئے گا غد فانت حرۃ، اور کہا زوج نے اذا جال غد فانت طالق سنتین، بس آ گیا غد، واقعہ ہو گیا عتق اور طلاق. اور توجہ،
واقع کیوں لوجود شرط الاتو کو لوجود شرط طلاق، وہ کیا شرط تھی؟ مجیء غد بالجملہ، جب پایا گیا وہ کہ معلق کیا اس پر مولا نے اتق کو، اور وہ کہ معلق کیا اس پر زوج نے طلاق کو، واقع ہو گئے اندہ وجود ذالک شرط معن، اور نہیں مالک زوج رجعت کا، اور کیوں نہیں مالک؟ یعنی نہیں جائز اس کے ود پہ ہو، نہیں جائز اس کے لیے رجعت اس عدت میں، اور یہ اس لیے کہ رجت محض جائز ہے بعد دو کے حرہ میں، اور بہرحال لونڈی پس نہیں رجت اس میں مگر بعد ایک کے، سمجھا گیا؟ اور اسنان ہو جاتی ہے لونڈی اسنان کے ساتھ بینا بینونت مغلظہ، نہیں حلال زوج پہلے کے لیے عطا تن کے ہاں زوجن غیرہ کل حرہ بعد سلاس، جیسے حرہ تین کے بعد پہلے کے لیے حلال نہیں۔ اور یہاں سنو، جب واقعہ ہوا اتق اور طلاق اکٹھا تو نہیں باقی مل کے رجعت، کیونکہ وینا ہو، کیونکہ وہ محض ممکن ہے جب طلاق واقعہ ہو حالت حریت تے او تے ہوئی کوئی نہیں کمال لڑے یار، وہ حریت میں تو بلکہ لونڈی تھی، اے مطلب وہ کٹھی جو ہوئی ہے۔ چلو جی، اس لیے کہ وقوع اتق مقارن ہے وقوع طلاق کے، بس واقعہ ہو گئی طلاق، حالانکہ وہ لونڈی ہے، برخلاف مسئلہ اولا کے۔ اور توجہ، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ جب کہا اس نے انت طالقن ثنتین معایت کے مولا کے، تو مولا نے آزاد کر دی، کیونکہ واقعہ ہوں گی دو اور مالک ہوگا رجت کا، اس لیے کہ وقوع طلاق وہاں مرتب ہے اتق پر، پس بنایا جائے گا اتق کو مقدم اور طلاق کو مؤخر، پس ہوگی طلاق حالت حریت ہاں میں، اور بہرحال یہاں پس نہیں اس طرح، اس لیے کہ زوج نے نہیں ذکر کیا اس کی تعلیق میں، لم یذکر فی تعلیق ہی اتق المولا، نہ شرط کے طریقے پر اور نہ ہی معیت کے، بلکہ اپنے وکھری قوالی کی تھی، بل اللہ کا ہو بے مجیت معاقت نظر الاتق المولا و عدم ہی، لہذا پس نہیں بنایا جائے گا اتق یہاں شرط وقوع طلاق کے لیے، حتیٰ کہ معتبر ہو اتق کا تقدم، والحالو، اور حال یہ ہے کہ مولا نے معلق کیا اس کا اتق بھی بے ذالک کا شرط، جس وہ کہ معلق کیا اس کے ساتھ زوج نے ہونا وکھرا وکھرا، لہذا دونوں گلاں کٹھیاں اندہ وجود شرط بغیر لحاظ کس کے؟ تاخر کے۔ چلو جی، برخلاف مسئلہ اللہ کے، کیونکہ وقوع طلاق موقوف ہے وقوع اتق پر، ایسے اعتبار کیا جائے گا تاخر کا رتبے کے ساتھ، اس لیے کہ اتق شرط ہے اور شرط مقدم ہے مشروط پر، او مسئلہ دوجا مسئلہ جی مشروط پر رتبہ تن، اگرچہ جو شرط پائے کی جزا فوراً پائی جاندی، لیکن رتبہ تن جزا شرط ہے وہ مقدم ہے، رتبہ تن کیوں کیا ہے؟ مقدم ہے مشروط پر رتبہ تن، اور یہ تقدم اور تاخر رتبی واجب کرتا ہے تقدم تاخر زمانی کو، اور اندہ محمد رحمہ اللہ مالک رجت کا اولے انا حاصل و دلیل ہی یہ ہے وہ شے کہ معلق کیا اس کے ساتھ طلاق کو اور اتق کو،
اگرچہ وہ غد کٹھا ہے ہکو یہ بغیر اعتبار تقدم تاخر کے لیکن اتک دی سپیڈ چوکھی ہے انہیں انجن اپنا ٹھیک کرا ہے تو پٹرول پوایا دوجی گیس تے اس لیے کہ اتک اسرا وقوعاً لکون ہی رجوعاً الحالت الفطریہ وحی الحریت اور طلاق ابغض المباحات ہے پس وہ طلاق بطیع الوقوع ہے لہذا مقدم ہوگا اتک وقوعاً اور واقع ہوگی طلاق حالانکہ وہ حرہ ہو چکی ہے آگے سمجھ یہ دلیل ہے کن کی ہم کہتے ہیں سنو جب کہ نئی معتبر تقدم تاخر ایکا عین میں تو کیسے معتبر ہوگا وقوع عین میں ایکا کیڑا ایکا طلاق دا ایکا تطلیق تے دوسرا ایکا اتک اے صبح صادق نال کٹھے ہو گئے نے اسرا میں اگے پیچھے کیویں ہو سکتے نے سمجھائی جی وقوع اتک تے وقوع طلاق او اثر نے جی تو کیسے اعتبار کیے جائیں گے وقوع عین میں حالانکہ یہ دونوں ان اصلوں کے اور کل پڑھے آجے تطلیق کا اثر ہے وقوع طلاق اور اعتاق کا اثر ہے اتک آگے سمجھ اس لیے کہ اتک اثر ہے ضرور وقوع کے اس لیے کہ اتک رجوع ہے حالت اصلیہ کی طرف اور رجوع امر مستحسن ہے برخلاف طلاق کے کیونکہ طلاق ابغض المباحات ہے کیا ہے اور تو لکھے اور نکاح جنشان قضا واردہ بہل حدیث علامہ مرہ ذکرہ فی موضعہ پس ہوگی طلاق فیکون پس ہوگا طلاق کے وقوع میں کیا ہوگا بت ان اور تاخیر تو لہذا پیچھے ہوئے تھے حریت پہلے ہوئے سمجھا گیا اگلا مسئلہ اور عدت بیٹھے گی مثل حرہ کے بالاتفاق لیتے ہوئے احتیاط کو او بابیاں دی گل سنتے نندے او تعتدو یعنی یہ لونڈی وہ کہ معلق ہے طلاق اتک بے بجیے غد پر اے عدت اندی حرہ علی ہے لونڈی علی نہیں سمجھی جے اے شابہ سے کل حرہ تھے یعنی کا عدت الحرہ تھے اور وہ کتنی ہے مثال کے طور پر یا وہ ایسا ہے تو 3 مہینے ہیں جی کی پروگرام ہے غد کے آنے کے وقت بعد معلق کرنے عورت کے عتق کو اور عورت کی تطلیق کو غد کے آنے کے ساتھ نہیں مالک رجت کا خلاف ہے واسطہ امام محمد رحمہ اللہ کے یعنی کہا مولا نے جب آ گیا غد جب آئے گا یار آ گیا دو گیا جب آئے گا غد فانت حرہ آ گیا کہ آئے گا آج پہ آندھا آ گیا پھر اور کہا زوج نے اذا جاء الغدو فانت طالقن سنتین طالقن نہیں ہو صرف انتے یہ فانت طالقن سنتین بس آ گیا غد واقع ہو گیا اتق اور طلاق اور نئی مالک زوج رجت کا اس لیے کہ اتق کا وقوع مقارن ہے طلاق کے وقوع کو بس واقع ہوگی طلاق حالانکہ وہ لونڈی ہے برخلاف مسئلہ اولا کے کیونکہ وقوع طلاق موقوف ہے اتق کے وقوع پر بس اعتبار کیا گیا جائے گا تقدم اور تاخر کا رتبہ کے ساتھ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مالک ہے رجعت کا اس لیے کہ اتق اسرا ہے وقوع کے اعتبار سے اس لیے کہ اتق رجوع ہے حالت اصلیہ کی طرف اور وہ امر مستحسن ہے برخلاف طلاق کے کیونکہ طلاق ابغض المباحات ہے پس ہوگا طلاق کے وقوع میں بت اور تاخیر اور عدت بیٹھے گی مثل حرہ کے بالاتفاق لیتے ہوئے احتیاط کو وَيَقَعُ بِأَنَا مِنْكَ بَائِنٌ او علیہ کے حرام ان نوا لا بِأَنَا مِنْكَ طَالِقٌ وَإِن نوا وَأَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً
او لا او مع موتی او مع موت کے ولا صبر 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 صبر۔ اور واقع ہو جائے گی طلاق، میں تجھ سے بائن ہوں، جی میں تجھ سے بائن اور نیت کی طلاق کی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گا۔ میں تجھ پر حرام ہوں، جی میں تجھ پر حرام ہوں، یہ نسبت عورت کی بجائے آپ نے عمل کی تھی ہے، اور نیت کی اس نے طلاق کی تو کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ آگے سمجھے جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ واقع ہو جائے گی۔ اینو پڑھ لا پھر اگلا دینے ہیں بھائی آقا ہو بے آنا من کے بائن، وجہ اس میں یہ ہے وہ جو تبیین اور نہر وغیرہ ہما میں ہے جی کہ ابانت جی یہ لفظ اس کا مستعمل ہے تعلق کے ختم کرنے کے لیے جو ثابت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، جی کیونکہ یہ ابانت مشتق ہے بون سے، بون کا معنی فصل، اور اسی طرح لفظ تحریم اور وصلہ اور تحریم یہ مشترک ہے کن کے درمیان، لہذا صحیح ہے اضافت ان دونوں لفظوں کی ہر ایک کی طرف زوجین سے، جب ٹھیک ہے تو پھر جدھر بھی نسبت کریں نیت کریں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جو کرے جی پس واقع ہو جائے گی طلاق بقول زوج آنا من کے حرام، آنا من کے بائن، آنا بری من کے، ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ جیسا کہ واقع ہوتی ہے طلاق زوج کے قول انت بائن، اگر عورت کو کہا، سمجھائیے جی بھی جملے سارے عورت وال نسبت کرے، طلاق کی نیت کرے تو جس طرح واقعہ ہوتی ہے اپنے وال نسبت کرے تب بھی توجہ کرے جی یار۔ ہاں فرق ہے ان دونوں کے درمیان بائیں طور کے ثانیہ میں، اور جس لئے عورت نو آکھے نا انت بائنن، اس میں نہیں محتاجی لفظ منی کی کہ انت بائن منی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اضافت کی گئی اس لفظ کی اور وہ جو اس کے مشاکل ہیں متعین ہو گیا واسطے ازالہ اس کے جو ان میاں بیوی کے درمیان ہے، یعنی وصلہ اور حل۔ لیکن یہ جو پہلے مسئلے ہیں انت کہ آنا من کے بائن، برخلاف پہلے کے، دھیان کرے جی، اور ہاں فرق ان کے درمیان سمجھے یا اوکے دیکھیں میں بھئی محتاجیہ اولا میں الا زیادہ تے من کے، کیوں ات دسنا ہے کہ میں بائن ہوں تجھ سے، میں حرام ہوں تجھ پر، ات وضاحت کرنی عورت دی، جائز ہے کہ ہو اس کے لیے دوسری عورت اور ارادہ کرے وہ اس کا بقول آنا بائن منہا یا آنا حرام علیہا۔ اچھا جی یہ کل برخلاف اگر مسئلہ گوا رہے ہو لا آنا من کے تعلق اگرچہ نیت کرے، یہ مسئلہ کل خلاف ہے طلاق کے، کیونکہ طلاق کا محل عورت ہے نہ کہ رجل ہے، اسی لیے اگر زوج مالک بنا دے عورت کو طلاق کا، ایک ہے تفویض وہ اور ہے بے اے قلب مکانی کرے جی، اے جڑے مینو شریعت نے حق دیتا ہے نا بے میں طلاق دے سکنا وا، میں اے حق اینو دینا وا، تو جناب والا فطلقت ہو تو سکا گچ بے پاپا تو پھر تے لا یا کو شیعن، لا شیعن، فلہذا لا یا کو شیعن بقولی آنا من کے تعلق، اگرچہ طلاق کی نیت کرے تو اس سے آگے سمجھے، اے پہلا مسئلہ آ گیا جی، لا بے آنا، یہ جو
آنا من کے تعلق ایک اگرچہ نیت کرے طلاق واقع نہیں ہوگی، یا یوں جملہ بولے تجھے طلاق ایک یا نہیں، کیا بولے اولا، تجھے طلاق میرے مرنے کے ساتھ، تجھے طلاق تیرے مرنے کے ساتھ، ان سب صورتوں میں طلاق نہیں ہوتی، ان سب صورتوں میں نہیں واقع ہوگی. اے ذرا غور فرمایا جی بزرگو. اچھا جی یہ جو پہلی صورت ہے نا اس میں نیت کرنی ہے احتیاجی نیت بوجہ نہ ہونے ان الفاظ کے سری للطلاق، تو سری للطلاق جو نہیں ہے وہاں پہ نیت معتبر ہوتی ہے. جی اچھا جی قولہ لا یعنی نہیں واقع ہوگی کوئی شے، برابر ہے کہ نیت کرے طلاق کی یا نیت نہ کرے. او آنا من کے تعلقن میں. اچھا جی اگر اس نے یہ لفظ بولا آنا بری من نکاح ہے کہ میں تیرے نکاح سے بری ہوں، اگر نیت کرے طلاق کی تو یا کا واقع ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی. اگر کہا اس نے آنا بری من طلاق کے میں بری ہوں تیری طلاق سے، تو واقع قضا فی الجوہرہ نیرہ. توجہ جی انت طالق واحدتن اولا، یعنی نہیں واقع ہوگی کوئی شے جب کہا اس نے عورت کو انت طالق واحدتن اولا، اس میں وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف آخراً وعلی قول محمد و قول ابی یوسف اولاً. ایک طلاق واقع ہو جائے گی رجعیہ. تو جو کرا جی یار میں استاذ پڑھا کہ تک سارا تو سمجھ آوے. ایک طلاق واقع ہو جائے گی رجعیہ سیبین کے نزدیک. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ داخل کیا زوج نے شک اور تردد واحدہ میں کیا. کیوں؟ بوجہ داخل ہونے کلمے کے واحدہ کے درمیان و بین لا نافیہ وے خدروں انت طالقن واحدتن اولا. او یہاں آیا ہوا ہے، دھیان کرا جی یار سنیں دھیان کہ او یہاں واقع ہے ان دونوں کے درمیان. جب دونوں کے درمیان ہے تو اب واحدہ اور لا ختم ہو گئے. جب ان کو ہٹا دے تو پیچھے بچتا ہے انت طالقن، تو اس کے ساتھ ایک رجی واقع ہو جاتی ہے. یہ سیبین کی دلیل ہے. یہ کیونکہ جہاں او ہے وہاں شک ہے، اس کو علیحدہ کیا تو پیچھے انت طالقن بچ گیا، لہذا ایک رجی ہو گئی. اور امام صاحب کی دلیل، چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہی ہے، اس لیے والا ہما. سمجھائیے جی. ہاں ایک منٹ جی. ہاں اگر یوں کہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر یوں کہتا انت طالقن اولا کہ تجھے طلاق یا نہیں، ایتھے شک پا دے وے تو لا یا کاؤ شیئن بالاتفاق لے وجود شک اصل اقاب. شیخین کی دلیل کے واحدہ تو بعد لائے تا بھی کوئی نہیں. سنیا جی شیخین کی دلیل یہ ہے کہ وصف جب مل جائے عدد کے ساتھ، اور طالق تو بعد واحدہ، تو ہوتا ہے وقوع بالعدد لا بالاصل. یہ دلیل ہے کہ جب وصف مل جائے کس کے ساتھ؟ جب عدد کے ساتھ مل جائے تو پھر کما سے جاتی. لہذا اب داخل ہوا شک اس حیثیت سے اصل طلاق پر بھی. جب اصل طلاق پر ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ طلاق دی یا نہیں. تو یہاں سے یہ مسئلہ آ گیا کہ جب طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں شک ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی. پھر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. کل سمجھی جے کہ کوئی بندہ کہندا ہے جی کہ مینوں یقین نہیں، شک جو ہے دتی ہے کہ نہیں، تو کہ حکم ہے؟ کیونکہ آج جزی وہ اس طرح ہی ہے نا، اس طرح ہے.
کہ تجھے طلاق یا نہیں، تجھے تو کیا حکم ہے؟ تو طلاق نہیں ہے۔ اچھا جی اگلا دیکھو، او مع موتی، یعنی جب کہا کہ انت طالق مع موتی، یہ طلاق موت دے نال ہونی ہے، یا انت طالق مع موت کا تو کوئی شے واقعہ نہیں ہونی، کیونکہ اس نے طلاق کو مضاف کیا حالت منافیہ لہو کی طرف۔ آگے سمجھ؟ اچھا جی، او مع موت کا، یہ دے او مع موت کا۔ اسی طرح اگر یوں کہہ دے کہ بعد موتی، بعد موت کے، تب بھی یہی ہے، میری موت تو بعد، میری تیری موت تو بعد، پھر بھی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہونی۔ من کرون نے کیا جی ہاں ہوگا دیا جائے جی ہاں برخلاف اگر قبل کہہ دے تو پھر واقعہ ہو جائے گی، چونکہ موت سے پہلے تو وہ جو ہے نا وہ ایسی حالت ہے کہ جو طلاق واقعہ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں طلاق واقعہ ہو۔ اچھا جی من کرون نے کیا اور واقعہ ہو جاتی ہے طلاق آنا من کے بائے نن کے ساتھ، آنا علیہ کے حرام من کے ساتھ، اگر نیت کی اس نے نہیں واقعہ ہوتی طلاق آنا من کے طالق ان کے ساتھ، اگرچہ نیت کرے اور نہیں واقعہ ہوتی طلاق انت طالق واحدتن اولا کے ساتھ۔ ایک پورے جملے بناؤ نا، اور نہیں واقعہ ہوتی طلاق انت طالق مع موتی کے ساتھ، اور نہیں واقعہ ہوتی طلاق انت طالق مع موت کے ساتھ، اور واقع ہو جائے گی طلاق آنا من کے بائن کے ساتھ، یا انت طالق یا علیہ کے باجن انت طالق ہوگا تو پھر پیچھے کر رونا رہ گیا، یا آنا علیہ کے حرام ان کے ساتھ، اگر نیت کی اس نے اور نہیں واقع ہوگی طلاق آنا من کے طالق ان کے ساتھ، اگرچہ نیت کی اس نے، اور انت طالق واحدتن کے ساتھ، واحدتن اولا کے ساتھ، اور یا انت طالق مع موتی کے ساتھ، یا انت طالق مع موتی کے ساتھ۔ ولا طلاق بعد ما ملك احدهما صاحبه او شخصه لانه وقع الفرقه بينهما بملك الرقبه والطلاق يستدعي قيام النكاح، اور نہیں طلاق بعد اس کے کہ مالک بن گیا دو میں سے ایک اپنے صاحب پورے کا یا حصے کا، جی زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کے پورے کا مالک بن گیا یا حصے کا مالک بن گیا، تو اب بننے کے بعد وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق واقعہ، وجہ یہ ہے کہ واقعہ ہو گئی ہے فرقت ان کے درمیان ملک رقبہ کے ساتھ، جو ہی ملکیت آئی تو فرقت طلاق جنا فرقت واقعہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، نکاح جب ختم ہو گیا تو طلاق تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کو، اے اندہ اکاء طلاق، تو اس وقت تو ہے کوئی نہیں ہے، تو لہذا طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ لا طلاق یعنی جب مالک بن گیا زوجین کا ایک دوسرے کا، بائیں طور کے تھی زوجہ لونڈی رجل کی آزاد کی، اس نے اس کے کل کو خریدا یا بعض کو خریدا زوج نے، دوسری صورت یا غلام زوج تھا حرہ کا، تو اس نے زوجہ نے اس غلام کو خریدا سارے کو یا ادھے کو، تو نہیں باقی محل طلاق کا، اس لیے کہ بے ملک احدہما الآخر سارن او تھوڑن،
واقعات الفرقاتو تے ون فاسخ النکاح وثابت الحل بملک الیمین تے محض طلاق محض واقع ہوتی اندہ تو او تریا کوئی نہیں جی سمجھی بات اے شاباش سے اور نئی طلاق بعد اس کے کہ مالک بن گیا دو کا ایک اپنے صاحب کا یا اس کے حصے کا اور شخص جز بعض اس لیے کہ واقع ہو گئی فرقت زوجین کے درمیان مل کے رقبہ کے ساتھ اور طلاق تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کو نہیں طلاق بعد اس کے کہ مالک ہو گیا ایک ان دو کا اپنے صاحب کا یا اس کے حصے کا اس لیے کہ واقع ہو گئی فرقت ان دونوں کے درمیان کس طرح مل کے رقبہ کے ساتھ اور طلاق تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کا وَبِأَنْتَ تَعْلِقٌ هَكَذَا يُشِيرُ بِالْإِصْبَعِ يَقَعُ بِعَدَدِهِ اے بِعَدَدِ الْإِصْبَعِ وَالْإِصْبَعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ اگر لگا چلو نا وَيُعْتَبَرُ الْمَنْصُورَةُ لَوْ أَشَارَ بِبُطُونِهَا وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَضْمُومَةُ لأنه إذا أشير بالأصابع المنشورة فالعادة أن يكون بطن يكون بطن او مسئلہ چلو اوکھا صحیح عبارت ہوئی ہے الكف في جانب المخاطب وإذا عقد بالأصابع يكون بطن کو تو ٹیپ تو نہیں لا چکی نا مٹھ کھول سکتا ہے اچھا جی انت طالقن ہاکذا انت ہاکذا کا مطلب ہے اشارہ کیا اس نے انگلی کے ساتھ تو واقع ہوگی طلاق بے عادت ہی اے بے عادت الاصبع سمجھائیے بے انہیں اوت لکھے حاشیے تھے انہیں کیا انت طالقن اس طرح سمجھے نا جی تے انت طالقن انج انت طالقن انج تے جنیاں انگلیاں دا اشارہ کیتا نا اونیاں مان واقع ہو جائے گی انگلیاں دے نال نہیں عورت نوں طلاق پہ جائے گی اچھا جی اور سمجھی گل اور اگلا مسئلہ بعد وچ سوال ہے اس کا جواب ہے بے عادت ہی کا مرجع ہے اسبا تو اسبا جو ہے نا وہ تو مؤنث ہے تو بے عادت ہاں ہونا چاہیے سی ان دا جواب دیتا ہے یذکرو و یؤنثو یذکرو کون اسبا اے نہیں بھی مرد دی انگلی مذکر ہے تو عورت دی مؤنث ہے لفظ اسبا ایک ہی ہے دو مطلب اے مطلب سمجھی گل اچھا جی پڑھو ہوں اے انگلیاں کیڑیاں معتبر نے انگلیاں اے تو ویکھ ساریاں کھولے نہ اینیاں تے پھر تا تین ہو گئیاں دو لغو چلیاں گئیاں معتبر ہوں گی کھلی ہوئی انگلیاں اگر اشارہ کیا زوج نے انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ سمجھ آ گیا اے ویکھ دروں اے انگلی دا پیٹ اے انگلی دی کنڈے تے بے عورت والے انگلیاں جڑی کھول کے جنیاں دا پیٹ کیتا ہے اونیاں مراد نے اونیاں اور اگر اشارہ کیا انگلیوں کی پیٹھ کے ساتھ تو اب جو بند نے وہ مراد ہے اب مضمومہ سمجھائیے انج کیتا تے دو انج کیتا تے تین اگر رد آ رہا ہے اے اگر وہ مخاطب کی طرف پیٹھ کی ہے تو اب جو بند ہے نا وہ کتنی ہے اور اگر ادھر انگلیوں کا پیٹ کیا ہے تو پھر جو کھلی ہے نا وہ کتنی ہے آگے سمجھ علامہ دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ جب اشارہ کیا جائے انگلیوں کھلی انگلیوں کے ساتھ تو عادت بھی مراد کھلیاں ہون تو عادت یہ ہے کہ ہوتا ہے کف کا بطن مخاطب کی جانب میں اور جب دمہ و کعبہ اور جب عقد کرے انگلیوں کے ساتھ بند انگلیاں دسنیاں ہون کے اینا مراد ہے تو پھر عادت ہے کہ ہوتا ہے کف کا بطن عاقد کی جانب
پھر اپنے پاسے کرتا ہے تو بند پھر ہوندا ہے بھی جڑے بند نے مراد نے. سمجھ آئیے؟ یہ علامہ نے گل کی ہوے نا تو پڑھ وہ پھر دھیان کر. اور یقاؤ بے عدد ہی اے بے عدد ما شارہ بھی من الاصابع ان حکن فحکن ان دو تے دو تین تے تین اس لیے کہ اشارہ بالاسبا فائدہ دیتا ہے علم بالعدد کا عادتاً اور استعمالاً اقترانت مل جائے عدد مبہم کے ساتھ. سمجھ آئی جی؟ بے عینیاں اے عدد مبہم ہے. ویسے انگلیاں کر کے جا کے نا تینوں ایک طلاق تے بشک پہ تین کرے پھر ایک کیے عدد مبہم ہو تجھے اتنی طلاقیں اب جو اشارہ ہے نا وہ عدد بن جائے گا. وہ عدد بن جائے. اے شاباش سے جی عدد. اور وہ ہوا قولہ ہاکذا یہ ہے عدد مبہم. کون؟ ہاکذا. ہاکذا ہے نا ہاکذا اینیاں ساڈی بولی چ ہاکذا آتے ہیں کی اینیاں. اب یہ عدد مبہم ہے تو اب یہ عدد بن جائے گا جی 1 2 3. سمجھی گل جی؟ اچھا جی. جو الناسو اور دفعہ لما یقال کس با الفاظ مونسا سماعیہ سے ہے کیسے ذکر مذکر کیا مصنف نے ضمیر کو جو راجی اس کی طرف ہو بے عددی ہی. سن دے ہو وہ جواب دیتا. اچھا جی. وہ یو تابارو سمجھا جی. وہ یو تابارو کس ہے یعنی جب اشارہ کیا انگلیوں کے ساتھ بائیں طور کے کھولا باز کو اور ناشارہ بادہا و فاتحہا وہ پھیلایا اور وہ مدہا یہ سارے کو یہ تے قابادہ بادہا تے باز نو بند کیتا تو پس اعتبار منشورہ کی گنتی کا ہے اگر اشارہ کیا انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ مخاطب جنانی کی طرف اور اعتبار عدد مضمومہ کا ہے اگر اشارہ کیا انگلیوں کی پشت کے ساتھ. سمجھا گی جی؟ انج کیتا تے پیٹ انج کیتا تے کانڈے ہوں انج کر کے کرے گا تے 2 مثال تو 3 تے جی انج کر کے کرے گا تے او کی 1. سمجھے نا؟ اوڑیا رکھی جی بھی اے جی. فل مضمومہ اس پر سوال یہ تفصیل ذکر کیا ہے اس کو ہدایہ میں بے صیغہ کیلا کہ بعض نے انج بے فرق کیتا ہے بعض نے لیکن ذکر کیا شرم بلالی وغیرہ نے کہ یہ تفصیل ضعیف ہے یہ اور یہ کہ معتبر وہ منشورہ ہی ہے مطلقاً. سمجھائیے؟ قضاءً للعرف والسنت اور وہ تو تابر المضمومہ اگر وہ کہتا ہے کہ جو بند ہے یہ مراد ہے دیانتاً تو مانیں گے لیکن وہ منڈے استاد کو چھٹی مانگتے ہیں پیشاب دی انج بھی کرتے ہیں انج بھی کرتے ہیں مراد آئی ہوں نے بند بند نہیں عرف میں جڑی کھولی دی نا پاویں انج کر کے کرو تو پاویں او سمجھے نا جی. مطلب ہے جی مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. توجہ کرو کہ جب خامد طلاق دے ہاتھ دا اشارہ کر دے تینوں اینیاں طلاقاں پورا ہاتھ کھول کے انج کہہ دے اینیاں طلاقاں تو کی حکم ہے؟ 3 پہ گئی ہیں 2 لغو. سمجھ آ گئی؟ اونج اگر انج کردا ہاتھ نال اشارہ انج کر جا دفعہ تینوں طلاق یہ نہیں مراد یہ تے کی ہوئی جی. لیکن اگر انج کر کے کرے نا اگر کہے نا تینوں طلاق تے ہاکذا نال نہ ہوے اینیاں پھر نہیں کیونکہ عدد مبہم نال جڑنا ہے. ساڈی بولی چ کی ہے اینا اینیاں اینے اے نال لانا تے تاں ہے جی. ویسے اس آکھے نا کہ تینوں طلاق او جو کھلا مارنے واسطے آکھدا ہے او کی ہے. سمجھا گی جی؟ دھیان کرے دے جی. چو نکے نکے نشان جی 1 2 اور منشورہ منشورہ والی صورت میں نیت کرے مضمومہ کی سدے کا دیانتاً لا قضاء کیونکہ مراد ہو سکتی ہیں بے بطون ہا تے بطن اسبا سطح وہ جو یلی جانب الکف جڑی اندر ہے اے ایندا کی ہے اے بطن ہے تے جڑی مقابل ہے اے اندی کنڈ ہے جی.
فی جانب وحین ازن تکون الاشارہ بے بطون الصابع تجھی گل دے مطابق اس پر پیچھے وضاحت کر دیتی نے جی. اور انت تعلقن ہاکذا کے ساتھ یہ حالی درا حال ایک اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ واقعہ ہوگا انگلیوں کے عدد کے ساتھ. اے بے عدد الاسباع، اے بے اونیاں، اور اسباع مذکر ہے اور مؤنث ہے. اچھا جی انگلیاں کنی ہیں اور معتبر ہیں کھلی ہوئی. اگر اشارہ کیا انگلیوں کے بطون کے ساتھ، اور اگر اشارہ کیا انگلیوں کی پشت کے ساتھ، تو پس معتبر مضمومہ ہیں، اس لیے کہ جب اشارہ کیا جائے کھلی انگلیوں کے ساتھ تو پس عادت یہ ہے کہ ہوتا ہے بطن کف مخاطب کی جانب، اور جب عقد کرے انگلیوں کے ساتھ، یعنی اگر بند مراد ہوئے بند مراد لوے تو ہوتا ہے بطن کف عاقد کی جانب میں. اب اس مسئلے سے وہ مسئلہ سمجھے. یہ جو شارح صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ جس عرف میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں وہاں ایسا ہوتا تھا، وہاں ایسا ہوتا تھا. علامہ شرم بلالی نے جو بیان کیا وہ اپنے ماحول کا بیان کیا ہے، سمجھائیں گی. اب ہمارے اگر ماحول میں اسی طرح بن جائے کہ الٹا ہاتھ ہو تو بند مراد ہوتا ہے، اگر سیدھا ہاتھ ہو تو پھر کھلی مراد ہے، تو پھر ہم یہ فتویٰ دیں گے. آگے سمجھے ہمارے عرف میں ذرا فرق نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. جی اور انت تعلقن ہاکذا کے ساتھ درالے کے اشارہ کیا اس نے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے دور میں بدلا جا سکتا ہے. یا مثلاً کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے کہتا ہے جیسے ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے، اب اگلے دور میں وہ ختم ہو گیا، اس کا خلاف آ گیا، تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا. جی واقع ہو جائے انگلیوں کے عدد کے ساتھ، یعنی عدد بے عدد اسباع، اور اسباع مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے، اور معتبر کھلی انگلیاں ہیں. اگر اشارہ کیا اس نے مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے ہمیشہ. اگر اشارہ کیا اس نے کھلی انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کے بطون کے ساتھ، اور اگر اشارہ کیا اس نے انگلیوں کے ظہور کے ساتھ، تو پشت کے ساتھ، پشت کے ساتھ، پشتوں کے پس معتبر مضمومہ ہیں. اس لیے کہ جب اشارہ کیا جائے کھلی انگلیوں کے ساتھ تو پس عادت یہ ہے کہ ہوتا ہے کف کا بطن، کف کا بطن مخاطب کی جانب میں، اور جب عقد کرے، یعنی اگر بند مراد لینی ہو مراد لے عقد کرے انگلیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے بطن کف بطن کف عاقد کی جانب. عاقد تو جڑا بند کرنے والا انج ہوندا ہے.